اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج یہ میرا دوسرا ویلاگ ہے اور رات کے تقریباً جسے کہتے ہیں کہ 12 بجنے والے ہیں۔ 12 بجے میں آپ کو تازہ ترین صورتحال بتاؤں کیونکہ اسٹل میں واچ کر رہا تھا اور رابطے کے اندر ہوں۔ جس ٹائم میں آپ سے مخاطب ہوں 11:15 بجے پولیس جو ہے جو زمان پارک کے اوپر ایک غلط قسم کے مقدمے کے اندر یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ بھیروں کے چھتے میں جان بوجھ کے ہاتھ مارنے کے لیے جو گئی تھی، اس امپورٹڈ حکومت نے جو بھیجی تھی اور وہ اس چکر کے اندر بھیجی تھی کہ کسی طریقے سے یہ الیکشن کو سبوتاج کر سکے، اور اس کی میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن کمیشن کا ایک بیان بھی آ چکا ہے کہ جناب حالات خراب ہیں، ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، اور یہی اسی قسم کا جو رویہ ہے وہ دوسرے محکمے بھی اپنا رہے ہیں کہ ہم سیکورٹی کے لیے بھی وہ نہیں دے سکتے، افرادی قوت نہیں دے سکتے اور ہم پیسے نہیں دے سکتے۔ لیکن آج جو گرینڈ آپریشن انہوں نے زمان پارک عمران خان کی گرفتاری کے لیے کیا، اس کے اندر 12,000 پولیس اہلکار اور تقریباً 2,000 کے قریب رینجر اہلکار اس کے اندر شریک تھے۔ لیکن عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جو مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی اور مختلف جگہوں سے ہوتی ہوئی ایک دم نمودار ہوئی۔ حالانکہ جو لاسٹ میں نے آپ کو اپنے ویلاگ کے اندر بتایا تھا کہ تقریباً زمان پارک کے گیٹ کے اوپر پولیس پہنچ چکی تھی اور گیٹ نمبر 2 پہ قبضہ کر لیا تھا، اور یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ زمان پارک جو ان کا گھر ہے، گھر کا نام ہے زمان پارک، اس کے اوپر تقریباً پولیس جو تھی اس کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد عوام نے بھرپور جوابی وار کیا اور پولیس نہ صرف وہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہو گئی بلکہ جس ٹائم میں آپ سے مخاطب ہوں زمان پارک اور اس کے ارد گرد کا تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ اس ٹائم عوام نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اور پورے پاکستان کے اندر خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں میرا تعلق KPK سے، کوہاٹ کی میں آپ کو خبریں دے سکتا ہوں کہ کوہاٹ، کیونکہ میرا بیسیکلی تعلق بھی کوہاٹ سے، تو کوہاٹ کے اندر بہت بڑے پیمانے کے اوپر اور خیبر پختونخوا کے وہ علاقے جو ابھی ضم ہوئے ہیں یعنی کہ جن کو ہم فاٹا کہتے تھے، اس کے اندر بھی بہت احتجاج ہو رہا ہے۔ اور کراچی کے اندر تو اس ٹائم حالات جو ہے وہ تقریباً زمان پارک جیسے ہو چکے ہیں، اور کراچی کی جو بڑی شرائح خاص طور پہ شرائح قائدین جو ہے قائد اعظم کے مزار کے سامنے، وہاں پہ ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ احتجاج ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور پولیس وہاں پہ بھی یہ واٹر کینن کا استعمال کر رہی ہے۔ لیکن مری روڈ، کیونکہ میں پنڈی کے اندر میں رہتا ہوں، تو مری روڈ کے حالات بھی بہت زیادہ خراب ہے۔ اس ٹائم پورے پاکستان کے اندر ایک طرح سے چکا جام کر دیا ہے PTI کے لوگوں نے، اور وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ ایک ایسی حکومت جو مراسلہ حکومت، جو غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر شرعی اور غیر آئینی طریقے سے پاکستان کے عوام کے اوپر مسلط ایک عذاب کی صورت میں کی گئی ہے، اس کو ریزسٹنس کر رہے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ یہاں پہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب سے بھی کہوں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے رات کو عدالت کھول کے اور یہ PTI کی حکومت کا کو کرایا تھا، تو آج بھی وہ عدالتیں کھلیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو اس پہ از خود نوٹس لینا چاہیے کہ ایک شخص جو پاکستان کے اندر موجود ہے اور جس کی جان کو خطرہ ہے، جس کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور وہ عدالتوں میں بھی کنٹینیو پیش ہو رہا ہے، تو اس کے باوجود اس قسم کا آپریشن کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان یہ جو زیبا چودھری نامی جج ہے گی، جو سول جج ہے، اور وہ جج جس نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، ان کو بھی کیف کردار تک پہنچانا چاہیے۔ کیونکہ میں نے بہت پہلے ایک اپنی ویڈیو کے اندر ایک چیز شیئر کی تھی، ساحرہ بانو کی ایک غزل تھی کہ اب تاج اچھالے جائیں گے اور راج کرے گی خلق خدا، یعنی کہ یہ بہت مشہور غزل ہے ان کی، تو اس غزل کو ضرور سنیں۔ اور اب وہ وقت آ گیا ہے، اور میں پھر یہی کہوں گا کہ نکلو پاکستان کی خاطر، اور پاکستان سے یہ غاصبانہ قبضہ جو ہے ختم کرائیں، اور یہاں پہ ادارے اگر وہ پاکستان کے رکھوالے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی تنخواہ کو نمک حلالی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، دیکھیں کہ صبح تک کیا ہوتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں انشاءاللہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو میں دوبارہ اپنا ویلاگ کروں گا، آپ کو تازہ ترین خبر دوں گا۔ تو تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔